محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 3 شوال المکرم 1445 ہجری عید کا یہ تیسرا دن ہے۔ 12 اپریل 2024 اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق کی یہ نسبت نصیب فرمائی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یہ پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اعمال میں سے کون سے اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں؟ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو اپنے بندوں کے اعمال میں سے کون سے اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ادخالک السرور علی مؤمن، فرمایا کسی مومن کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرنا، کسی مومن کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرنا، خوشی داخل کرنا اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ادخالک السرور علی مؤمن، تو کسی مومن پر کوئی خوشی داخل کر دے، اس کو غم سے نجات دلا دے، اس کو خوشی عطا کر دے، تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا تعارف اور رمضان المبارک کا تعارف اپنی زبان مبارک سے خوشیوں کے ساتھ کروایا ہے۔ للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کو روزانہ کے افطار پر ملتی ہے، روزانہ وہ افطار کرتا ہے تو مومن کا نظریہ مقصد بلند ہوتا ہے۔ کھانا پینا تو حیوانی مقصد ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم افطار کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو مومن اس سے خوش ہوتا ہے۔ نہیں، فرمایا فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کو افطار پر ملتی ہے، یعنی وہ اپنے عزم ارادے کو اللہ کے حکم کی تکمیل کے ساتھ جب جوڑ دیتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے، یا اللہ آج میں نے تیرا حکم پورا کر کے اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو تیرے حکم کی تکمیل میں لگا دیا، تو یہ مجھے خوشی ہے، اور اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب ایک باپ کی بات جب بیٹا مانتا ہے تو وہ باپ کی بات مان کر پوری کر کے جب وہ آتا ہے تو باپ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اللہ کی بات پوری کر کے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں اس بندے سے۔ فرمایا فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کو ملتی ہے افطار کے وقت۔ افطار سے ایک تو یہ مراد ہے جو عمومی طور پر لی جاتی ہے روزانہ کا افطار، روزے کا، اور ایک افطار سے مراد یہ ہے رمضان المبارک کی تکمیل، کہ اب روزوں کا دور گزر گیا، اب افطار کا دور شروع ہو گیا۔ اب افطار کے دور کا آغاز ہوتا ہے، اس کو خوشی کا دن قرار دیا۔ وَفَرْحَةٌ عِندَ فِطْرِهِ، جب روزوں کی تکمیل ہوئی، پورے 1 ماہ کی تربیت، اور 1 ماہ کی تربیت پر اللہ نے پہلا دن انعامات کی تقسیم کا رکھا۔ کون کون سے لوگ اس مہینے میں کامیاب قرار پائے، جن کا تربیتی نظام درست قرار پایا، جنہوں نے رمضان اور کے رات اور دن صحیح گزارے، اب اللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ان کے لیے اپنی رضا کا، اپنی مغفرت کا، اپنے انعامات کا اعلان کرتے ہیں۔ پوری کائنات گیر سطح پر، پوری عالمگیر سطح پر اللہ جل شانہ
یہ مجلس لگاتے ہیں، بڑی مجلس ملائے اعلیٰ کی عید والے دن، جس طرح نیچے لوگ عید پڑھتے ہیں اوپر فرشتے بھی عید پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں پھر اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے للصائم فرحتان فرحت عند فطرہ، ہر افطار پر، ہر عید کے دن اللہ کی طرف سے ہر ایک آدمی کے لیے پروانہ، ہر آدمی کے لیے ایک سرٹیفکیٹ، ایمان کا، عمل کا، اخلاق کا، وقت کی قدر و قیمت جاننے کا، اپنی صلاحیتوں کو مرتب اور منظم کرنے کا، یہ ایک پورا دور اس نے 1 ماہ کے قریب گزار لیا، تو اب اللہ جل شانہ اس پر اپنے انعامات کی بارش کر دیتے ہیں۔ اس بندے نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، اللہ کا حکم مکمل کر دیا، اب یہ بندہ بن گیا، اب یہ ہمارا بندہ بن گیا، نفس کی بندگی سے، شیطان کی بندگی سے، اپنے رسم و رواج کی بندگی سے، دنیا کے ہر باطل اور کفر کے قوانین کی بندگی سے، ہر چیز سے یہ نکل کر الگ تھلگ ہو کر یہ ہمارا بندہ بن گیا۔ اب خوشی اس بات پر ہے اللہ کو کہ یہ میرا بندہ بن گیا، اب یہ غیر اللہ کا بندہ نہیں، اب یہ میرا بندہ ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کو دوسری خوشی حاصل ہوتی ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی اس کو ملتی ہے جب رب سے ملاقات کرے گا براہ راست قیامت کے دن۔ اب یہ ساری خوشیاں جمع ہوگی اور جمع ہو کر ایک بڑی خوشی میں ڈھل جائیں گی، اور اس خوشی میں پوری کائنات کو شامل کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک، آخری پیغمبر کی امت کے سارے اساتین جمع ہوں گے، اور فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ، اب سب رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہیں۔ اب بندے اپنی ساری خواہشات کو لے کر ترک کر کے اللہ کے حکم کی تکمیل کا پروانہ لے کر بارگاہ عزتی میں حاضر ہیں، رب العالمین کے سامنے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ ان کو اس کی طرف بھی دعوت دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید پڑھا کر جب واپس اپنے گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا سب لوگوں سے مل جل کر۔ اب جب آرام کیا تو لیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے اپنے گھر میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور علیہ السلام کے گھر میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو مدینے کے بچے اور بچیاں حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، اور وہ کھیل کود کر رہے تھے، جاہلیت کے دور کے گیت گا رہے تھے، اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اپنی اپنی گیمیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے رسول اللہ کے گھر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اب جو حضرت ابو بکر صدیق آئے، گھر کا ماحول دیکھا، انہیں فوراً غصہ آیا کہ رسول اللہ کے گھر میں اللہ کے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ یہ سارے بچے کھیل کود کر رہے ہیں اور یہ جاہلیت کے دور کے اشعار گا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کھیل کود کے یہ ساری چیزیں اپنی رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول کے گھر میں یہ کیا طوفان مچایا ہوا ہے، ہم دیکھ نہیں رہے؟ اور بڑا غصے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کی طرف منہ کر کے کپڑا اوڑے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے چادر منہ سے ہٹائی اور فرمایا ابو بکر چھوڑ دیں ان کو، آج خوشی کا دن ہے، ان کو سارے کام کرنے دو، ان کو گیت گانے دو، انہیں خوشیوں کا اظہار کرنے دو، انہیں اپنے فرحت و انبساط کے لیے یہ کام کرنے دو۔
ھذا عید، یہ عید ہے، یہ اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دعوہم، ان کو چھوڑ دو، اپنی خوشی کا اظہار انہیں کرنے دو۔ امام بخاری نے یہ اپنی کتاب میں یہ حدیث کئی جگہ نقل کی، اور محدثین نے اللہ ان پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، اس حدیث پاک پر انہوں نے کلام کیا، گفتگو کی، اس سے انہوں نے بے شمار قسم کے خوشیوں کے مسائل کا استنباط کیا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ ہمارے محدثین فرماتے ہیں حدیث رسول اللہ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ فرمائیں وہ بھی حدیث ہے، جو رسول اللہ عمل کر کے بتائیں وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اور رسول اللہ کے سامنے صحابہ کرام نے، صحابیات نے، اس دور کے لوگوں نے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، دور نبوت کے حاضر باش شاہدین جو عمل کر رہے ہیں اور اس عمل پر پیغمبر نے تنقید نہیں کی، خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث ہے۔ قول نبی بھی حدیث ہے، فعل نبی بھی حدیث ہے، تقریر نبی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس کام پر تنقید نہیں کر رہے، اس کام پر خاموش ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کا جواز مل گیا، پتہ چل گیا یہ کام بھی کیے جا سکتا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا، محدثین فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے ما یحصل لهم بسط النفس، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ وہ کام جس سے انسان کے نفس میں انبساط پیدا ہو، خوشی پیدا ہو، کھلا پن پیدا ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ جس میں شریعت کا کوئی امر، کوئی کام، کوئی فرض وہ بلڈوز نہ ہو رہا ہو، لیکن ایک انسان فرحت اور انبساط پیدا کرے اپنے اندر، خوشی کا اظہار ہو اس کے لیے، اس کا دباؤ ریلیز ہو جائے، اس کے نفس میں انبساط پیدا ہو، ما یحصل لهم بسط النفس، یہ انبساط نفس پیدا ہو جائے، تو یہ بھی ضروری چیز ہے کہ انسان کا نفس کا قبض ختم ہو جائے۔ اب وہ ترنم کے ساتھ حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ترنم کے ساتھ وہ علامہ جامی کا کلام سنتے تھے، بعد والے لوگوں نے تو ساتھ دف بجانے شروع کر دیے اور اس کا نام اولیاء اللہ کی چیزیں رکھ لیا۔ اب ان کے بیٹے پڑھ کر آئے، کہنے لگے ابا جان یہ جو آپ یہ کلام سنتے ہیں یہ تو ناجائز لگتا ہے ہماری شریعت کی نگاہ میں۔ انہوں نے فرمایا بند کر دو، اب بند کروا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرمایا بھائی بیٹے کو بلا کر ذرا میری کمر پر ہاتھ پھیر دو تاکہ مجھے کچھ سکون مل جائے۔ اب کمر پر جو ہاتھ پھیرا پیٹھ پر تو وہ تو سخت ہوئی ہوئی تھی، تختہ ہوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم وہ کلام سن لیتے تھے اور ہمارے نفس میں اور ہمارے جسم میں خوشی اور تازگی ہو جاتی تھی، اب آپ نے روک دیا تو پھر کے لیے ہمارے یہ تختہ بن گیا، ہمیں آپ کے لیے تو علاج ہے، آپ کے لیے اس کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا چلو آپ نے اجازت دے دی، اب بات دیکھو بیٹا عالم بن کر آیا، انہوں نے ایک رائے دی، مان لی، اور پھر انہوں نے اپنا حال پیش کیا تو انہوں نے کہا آپ کے لیے تو اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ کلام ترنم کے ساتھ سنیں۔ اب اللہ والے جو کلام ترنم کے ساتھ سنتے ہیں تو ان کے مشاعر، وہ دل کے مشاعر، دل کے کان وہ کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے دعا کی تلقین کی، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، اے اللہ میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے تاکہ میرے دل میں خوشی پیدا ہو، میرے جسم میں فرحت و سرور پیدا ہو۔ ایک تو یہ پیدا ہوتا ہے ما یحصل لهم بسط النفس، یہ عید کا دن لایا، مہینے کی پوری محنت اور مشقت کے بعد روزے رکھوا کر، راتوں کو بیدار کرا کے، قرآن سنوا کر، کھانا پینا چھڑوا کر، سارے مشاغل توڑوا کر، زندگی کو ایک نئے رنگ ڈھنگ میں ڈھال کر اب مہینہ مکمل ہوا تو اللہ کہتا ہے خوشی مناؤ۔ فرمایا اس میں تو ایک تو نفس میں انبساط پیدا ہوتا ہے اور دوسرا بترویح البدن من کلف العبادہ، انسان عبادت کی مشقتوں سے نکل کر جسم کو تھوڑی دیر کے لیے آرام دے،
عید کے دن یہ آرام کا دن ہے، اور آرام کیسے ملتا ہے؟ مسلمان مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر تکمیل کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے استاد حضرت حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہم حضرت سے ملاقات کے لیے آتے، دن میں 100 دفعہ ملاقات ہوتی، جب باہر نکل کر پھر آتے واپس آتے تو اس طرح پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے جس طرح ایک ماں کا بچہ گم ہوا ہو اور اسے کئی سال کے بعد ملے، اور پھر جب ملے تو وہ ماں کس خوشی سے اسے ملے گی۔ فرماتے ہیں ہم جب بھی حضرت سے ملنے کے لیے آئے اور ابھی تھوڑی دیر مل کر گئے پھر واپس آئے، پھر جب ملاقات کی پھر اسی پرتپاک طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، حوصلہ 400 گنا بڑھ جاتا ہے، ہمتیں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہیں، عمل کی توفیق بڑھ جاتی ہے، اپنے بزرگوں سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھو یہ بشاشت، یہ خوشی جو مسلمان سے ملتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے ملتا ہے، ایک امت اپنے اہل علم سے ملتی ہے۔ اب یہ اللہ نے اجتماع کا دن رکھا ہے، عید کا دن، عید کا نام ہی کس چیز کا ہے؟ عید کے لغت کے اندر ہی عید کے معنی کے اندر دو چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، ایک خوشی اور ایک اجتماعیت، جمع ہونا، ملنا، اکٹھے ہونا۔ اور جب مسلمان اکٹھے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ جو جنت والے کرتے ہیں، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب وہ ملیں گے تو اس وقت سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ جی کچھ بولیں پتہ چلے۔ السلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں پہلی دفعہ، اب ظاہر ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب اللہ کی ملاقات کی جگہ پر پہنچ گئے، اور فوراً اللہ کی طرف سے سب سے پہلی ملاقات ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام آ رہا ہے رب الرحیم کی طرف۔ سورہ یاسین میں اللہ نے پہلے بتا دیا، پہلی ملاقات میں اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ جب مسلمان ملتے ہیں تو خوشی کا اظہار ہے، اور سلام کس چیز کا نام ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ یہ سلام ایک تحفہ ہے مسلمان کا، ایک مسلمان کو تحفہ دیتا ہے۔ آج کل تو تحفہ بمبارمنٹ کی شکل میں ہے، آج کل حکومتوں کا تحفہ مہنگائی کی شکل میں ہے، آج کل بڑے لوگوں کا تحفہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کی شکل میں ہے، آج کل تحفے چیزوں کے چھیننے کی شکل میں ہے، یہ خوف پیدا کرنے کی شکل میں ہے، غم اور مصیبت ڈالنے کی شکل میں ہے۔ اور وہاں کیا ہے تحفہ؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ مسلمان آپس میں تحفہ دیں گے، کیا تحفہ ہوگا ان کا؟ سلام ہو تم پر، سلامتی ہو تمہیں، تمہاری جان کی سلامتی، تمہاری مال کی سلامتی، تمہارے ایمان کی سلامتی، تمہارے اعمال کی سلامتی، تمہاری خوشیوں کی سلامتی، تمہارا ترقی کا دور، سلام ہو تم پر۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو تحفہ دے رہا ہو۔ آج کل تو مسلمان سے چیزیں چھیننے کے چکر میں، ہر حکمران دوسرے سے چھین رہا ہے۔ قطر سے پاکستان کو گیس ملتی ہے، ایسے سستی ہے، مہنگی ہو کر ملتی ہے، پاکستانی مسلمان وہاں سے خریدتا ہے، مافیا وہاں سستی خریدتا ہے، یہاں انتہائی مہنگی کر کے غبن خواہش بڑی لمبی چوڑی قیمتیں لگا کر یہاں بیچتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ تحفہ دیتے ہیں زندگی میں، ہر چیز جب تعاون کی نیت سے تجارت ہوتی ہے یہ تحفہ، یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو چیز لین دین کرتا ہے، یہ تجارت، یہ بھی حقیقت میں تعاون ہے یہ، لیکن یہ تعاون نہیں، یہ لوٹ مار بن گئے۔ اب مسلمان کی لوٹ مار کرتا ہے۔ اب یہ عید کس چیز کا نام ہے؟ یہ لوٹ مار کا نظام ختم کرو، بھائیوں والا نظام لے کر آؤ، خوشیوں والا نظام لے کر آؤ، بچوں کو اپنے ساتھ شامل کرو، پورے اجتماع کو لے کر چلو، اپنے گھر کو نہ دیکھو، سارے گھروں کو اکٹھا کر کے لے کر چلو۔ عید کا اجتماع پوری قوم کا اجتماع ہے، قومی اجتماع پیدا کرو،
قومی درجے کی خوشیاں لے کر آؤ، قومی درجے کے فرق و انبساط کو لے کر آؤ، ہر طبقے کو لے کر آؤ۔ فَمَا وَأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى، اور یہ بھی ہے کہ آپ اس سے اعراض کریں گے، یہ بھی ہے ان اظہار السرور فی الأعیاد من شعار الدین۔ علماء فرماتے ہیں خوشیوں کا اظہار کرنا عید کے دن میں یہ دین کے شعار میں سے ہے، یہ دین کی پہچان ہے۔ یہ خوشیوں کا اظہار، یہ اظہار السرور، خوشی کا اظہار کرنا عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر، اچھا کھانا کھا کر اور کھلا کر، دوسروں کے لیے سلام دے کر، خوشی کا اظہار کر کے، خوشی کے الفاظ بول کر، خوشی کے جذبات کا اظہار کر کے، یہ کیا ہے؟ من شعار الدین، یہ دین کے شعار میں سے ہے، یہ دین کی پہچان ہے۔ دین کی پہچان ہی اسی سے ہوتی ہے کہ محدثین اس حدیث پر کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے محدثین کے کلام کا خلاصہ نکالا ہے اس حدیث پر، اور پھر فرماتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا وفی جواز دخول الرجل علی ابنته وهي عند زوجها اذا كان له بذلك عادة، فرمایا آدمی اب والد اپنی بیٹی کے پاس، اس کے گھر میں، اس کے خاوند کے پاس ہو، اپنے خاوند کے پاس اس کا باپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے جا سکتا ہے جب ان کے یہاں آنے جانے کا رواج ہو، اچھے رواج موجود ہو تو باپ ملنے کے لیے بھی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے سسر کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے گھر میں۔ یہ بھی جواز معلوم ہوتا ہے اس حدیث پاک سے کہ عید کے دن اپنے رشتہ داروں کے ہاں میل جول کے لیے جانا، میل ملاقات کے لیے جانا، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اس حدیث پاک سے اس کا بھی جواز معلوم ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا جب وہاں گئے تو وہاں انہوں نے ایک ایسا کام دیکھا جو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پسند نہیں آ رہا، فوراً انہوں نے تنبیہ کی، انہوں نے تعدیب کی، غصے کا اظہار کیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا تعدیب الاب بحضرت الزوج، کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو خاوند کی موجودگی میں ادب سکھا سکتا ہے، اگر کوئی غلطی محسوس کرے اس کو ادب سکھا سکتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ اذ تعدیب وظیفۃ الآباء، یہ ادب سکھانا یہ ماں باپ کا وظیفہ ہے، کہ جو بیٹیاں دوسرے گھروں میں گئی ہیں خاوند کا کام نہیں ادب سکھانا، یہ ماں باپ کا کام ہے۔ وہاں تو اس نے برابر درجے میں زندگی بسر کرنی ہے، وہاں تو وہ ادب سے نہیں سیکھے گی، ادب تو ماں باپ نے سکھانا ہے۔ اس لیے وظیفۃ الآباء کیا ہے؟ آباء و اجداد کا، ماں باپ کا وظیفہ، ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنی بیٹیوں کو آداب سکھائیں۔ اپنے گھر میں رہیں گی تو وہاں کیسے رہیں گی، خاوند کے گھر میں رہیں گی تو وہاں کیسے رہیں گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں گئے اور وہاں جا کر دیکھو اپنی بیٹی کو ایک بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں رسول اللہ کی موجودگی میں یہ کام کیوں ہو رہا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی پتا چلا اگلی بات والعطف مشروع من الازواج للنساء، اور یہ بھی پتا چلا کہ عورتوں سے محبت رکھنا، شفقت کا اظہار کرنا یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈانٹ رہے ہیں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کا قصور تو نہیں ہے کہ میں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے یہاں گھر میں، تو اپنے گھر میں کچھ کھلی چھٹی بھی دینی چاہیے۔ ہر وقت اپنی عورتوں پر، اپنے بچوں پر ایسی سختی کا ماحول بنا کے رکھنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا اپنے گھریلو ماحول میں شفقت کا، محبت کا پہلو حاوی رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہو گیا، مشروعاً۔ فرمایا والعطف مشروع من الازواج للنساء، کہ خاوند اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کے لیے شفقت اور محبت کا پہلو حاوی رکھیں، اس کو غالب رکھیں۔ ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے وہ اور مسئلہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا وَأَنَّ مَوَازِيَ أَهْلِ الْخَيْرِ، وہ کیا ہے؟ انفرزه عن اللهو واللغو، یہ اہل الخیر وہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تنزہ عن اللهو واللغو، کہ لغو اور لغو کام کون سے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے گا۔ ان کے مواضع اہل الخیر، اہل الخیر کی جو جگہ ہیں ان سے لہو لہب کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اہل خیر دین کے جو مرکز لوگ ہیں ان کے گھروں میں، ان کے قرب و جوار میں لہو لہب کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ اسْمٌ،
الا باذنہم، اگرچہ اس میں گناہ موجود نہ ہو پھر بھی ان کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، بڑے بڑے اہل علم ہیں، ان کی مجلس کے آداب کی نوعیت اپنی ہے، اگر ان کی اجازت ہو تو پھر وہاں کچھ ایسے کام جو مباح اور جائز کام ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ان التلمیذ اذا رأى عند شیخه ما يستنكره مثله بادر الى انکارہ، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ایک شاگرد اپنے استاد کے ہاں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ اپنی علمی رائے کا اظہار وہاں کر سکتا ہے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی موجودگی میں ایک کام پر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہو رہی، تو پتہ چلا کہ ایک شاگرد ایسے کام پر انکار بھی کر سکتا ہے۔ ولا یکون فی ذلک افتناء علی شیخہ، اور یہ اپنے شیخ پر آگے بڑھنا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، بل هو ادب منہ او عنایت آخر منہ واجلال لمنصبہ، اب وہ کسی وجہ سے خاموش ہیں تو آپ کے ذریعے سے اس بات کا اظہار ہو جائے، اس کا بھی اظہار ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا وفی فتوی التلمیذ بحضرت شیخہ بما یعرف من طریقتہ، اپنے شیخ کی موجودگی میں ایک شاگرد کسی علمی رائے پر فتویٰ اور رائے دے سکتا ہے جو اپنے شیخ کے اصول اور طریقے پر جو اس کا مزاج بن گیا اس کی مطابقت میں وہ اپنی علمی اور دینی رائے دے سکتا ہے اپنی شیخ کی موجودگی میں، جس طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ علمی مسائل ان کے پاس آتے تھے اور ان کی 30 رکنی مجلس فقہی تھی، اس سے زیادہ بھی لوگ ہوتے، 40 رکنی مجلس فقہی تھی جس میں حضرت امام ابو حنیفہ کے سارے شاگرد اپنی اپنی علمی رائے دیتے تھے۔ یہ مسئلہ آ گیا، اس مسئلے میں جائز ہے ناجائز ہے، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، خلفاء راشدین کا دور کیا کہتا ہے، صحابہ کرام کی آراء کیا ہے، اس میں ہر اپنی ان کا شاگرد اپنی رائے دیتے ہیں۔ اب سب کی آراء آتی ہے، ایک ایک مسئلے پر 40 رائے آ گئی، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کی رائے سننے کے بعد پھر محاکمہ کرتے تھے، آپ کی رائے صحیح ہے، آپ کی رائے اس بنیاد پر صحیح نہیں ہے، آپ کی رائے اس بنیاد پر صحیح نہیں ہے، اس مسئلے کو شریعت کے جامع اصولوں کے تناظر میں لیا جائے گا اور اس پر محاکمہ کر کے ان کو بتاتے تھے یہ صحیح بات بنتی ہے۔ اب امت کے اندر انہوں نے فقہاء اور قانون ساز لوگ ویسے تو تیار نہیں کر دیے، آج تو ہمارے پاس ایک دفعہ بات سننے کے لیے وقت نہیں، ساری زندگیاں انہوں نے لگائی، صبح سے لے کے شام تک ایک ایک مسئلے پر بحث کرتے ہیں۔ تو یہ علمی رائے پیدا ہونا شاگردوں کا اور اس رائے کا اظہار کرنا، ہمیں اس سے بہت سارے اصول اور بھی بہت ساری باتیں اس حدیث پاک سے پتہ چلی، لیکن رسول اللہ کا یہ فرمان ھذا عیدنا، یہ ہمارا عید کا دن ہے، دعوہم ھذا عیدنا، ان کو چھوڑ دو، یہ ہمارا عید اور خوشی کا دن ہے۔ قوم کو عید دینا، قوم کو خوشیاں دینا، قوم کے لیے فرح و انبساط کا دور لانا، یہ ایک مستقل دینی عمل ہے، یہ شعار دین میں سے ہے کہ قوم کو خوشیاں کیسے حاصل ہوگی، لیکن ان کو خوشیوں کو دین کے ساتھ ان کے طبی امور کے ساتھ جوڑا جائے، ان کو لہو و لعب کی طرف نہ جانے دیا جائے، دور جاہلیت کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ یہ اہل علم کا اور قوم کے اصل رہنماؤں کا کام ہے۔ آج ہماری قوم پریشانیوں میں مبتلا ہے، بجلی کا بل کیسے دیں گے، فلاں قرضہ کیسے نپٹائیں گے، فلاں بل کیسے دیں گے، آج تو ہمارے حکمران طبقوں نے قوم پر کروڑوں ڈالر کا بوجھ لا دیا، ہر آدمی پریشانیوں میں مبتلا، ذہنی ٹینشن میں مریض ہے، شوگر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں، یہ ساری بیماریاں جسمانی بیماریاں کم، اور یہ ٹینشن اور دباؤ کی بیماری، آمدن کم ہے، وسائل کم ہے، آگے اخراجات زیادہ ہیں کیونکہ اوپر سے ٹیکسوں کا بہت سارا کام پر لاد دیا گیا، اب قوم تو مقداری مصیبتوں میں مبتلا۔ اس لیے قومی درجے کی حکمت عملی خوشیوں کی لانا یہ قوم کی ضرورت ہے آج کے دور کی۔ پوری قوم کو خوشیاں کیسے حاصل ہوں گی؟ جس طرح خلافت راشدہ کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا، ہمارے 1000 سالہ دور میں تھا کہ ہر آدمی کو خوشیاں حاصل ہوں، وہ کیسے خوشیاں حاصل ہوں گی؟ حکمران اس کے لیے سوچتے تھے، اہل علم اس کے لیے سوچتے تھے، ہر ایک اس کے لیے سوچتا ہے، ہر ایک کا غم کیسے دور کیا جائے گا، ہر ایک کو پریشانی سے کیسے نکالا جائے گا، اس کے لیے منصوبے بناتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، ایک آدمی مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا، چہرہ اترا ہوا، غم زدہ،
اس کو کہتے ہیں مالی اراک کئیبا حزینا، او فلانے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو بہت غمگین پریشان نظر آ رہا ہے. کہنے لگا ہاں یا ابن عم رسول اللہ بصاحب هذا القبر، اس قبر کے صاحب کی قسم میں بڑے غم میں. کہتے ہیں رسول اللہ کی دنیا سے پردہ فرمانے کا دور قریب ہی تھا، آنکھوں سے دونوں کے آنسو جاری ہو. جب رسول اللہ کا تذکرہ آیا اور آپ کے جانے کا پردہ فرمانے کا دور آنکھوں کے سامنے آیا اور آپ کی موجودگی اور یاد کی مجلس سامنے آئی، صاحب هذا القبر، قسم اس قبر کے صاحب کی. اب آنکھوں سے دونوں کے آنسو جارے. عبداللہ بن عباس اٹھے، جوتے پہنے، میں جا کر الا اکلمک فی، تیرے بارے میں جا کر بات کرتا ہوں، تجھے قرضے میں ڈھیل دے دے. میں نے کہا آپ بات کر دیں تو اس سے بڑی کیا بات ہو. اٹھے اور انہوں نے جوتے پہنے مسجد سے نکلنے لگے. اس نے کہا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں. نے فرمایا ہاں اعتکاف کی قضا کر لوں گا میں، لیکن تیرے غم کو دور کرنا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تیرے غم کو دور کرنا یہ میرے لیے اولین ترجیح میں آ گیا. اعتکاف کی میں قضا کروں گا لیکن تیرے لیے اعتکاف توڑ کر چلے گئے اس کے لیے بات کرنے کے لیے. جی ایک آدمی کو غم زدہ دیکھا اور اس کا حال پھر کیا ہے. فرمایا کہ ایک مسلمان اعتکاف بیٹھتا ہے اور ایک مسلمان کی حاجت اور ضرورت پوری کر دینا یہ اتنا بڑا کمال ہے. آج ضرورتیں چھیننے کا نام ہم نے ایمان اور دین رکھا نہیں، یہ تو ضرورتوں کی تکمیل کا نام دین اور ایمان ہے. عید بھی اسی کا نام ہے. ہر گھر میں ہر آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں عید سے پہلے. فرما اغدوهم من المسألة، اپنے علاقے کے غریبوں کو تلاش کر کے صدقہ فطر ان کے گھر میں دے کر آؤ. انہیں آج کے دن کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا سوال اور بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی مسلمان کو عید کے دن. رسول اللہ عید سے پہلے صحابہ کرام کو تلقین کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر ھذا یوم عید الفطر، یہ عید الفطر کا دن ہے. اغنوہم عن المسألة، اپنے لوگوں کو سوال کا ہاتھ دراز کرنے سے منع کر کے آؤ عید پڑھنے کے لیے. ایسے کوئی آدمی عیدگاہ میں نہ آئے، اس کے گلی محلے میں کوئی آدمی ضرورت مند ہو، اپنی اس کی ضرورت پوری کر کے اس کا مسئلہ حل کر کے صدقہ فطر ادا کر کے اس کو خوشیوں میں شامل کر کے اس کے بغیر نہ آئے. ان کو سوال سے غنی کر کے آؤ. اللہ ہمیں مسلمانوں کی زندگیوں کے مسائل کا احساس نصیب فرما دے.